اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے دور رہنے کی تمہیں عادت پڑ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ایام معدودات، جن دنوں کے روزے فرض ہیں وہ چند ایک دن ہیں، تھوڑے سے ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے ان دنوں میں بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ اور دنوں سے ان روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ تو میرے بھائیو، ان آیات سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ضروری ہیں، واجب ہیں، بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا نام رمضان کے روزے ہیں۔ تو یہ روزے رکھنا ضروری ہیں، ہر اس آدمی کے اوپر فرض ہیں جو مسلمان ہو، بالغ ہو، صاحب عقل ہو، اپنے شہر میں اپنی رہائش گاہ میں موجود ہو اور تندرست ہو۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو وہ روزے رکھتا بھی رہے تو اس کو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام اس سے یہ مطالبہ تو کرتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونے کے بعد روزے رکھو، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھو، لیکن اسلام اس سے یہ نہیں کہتا کہ اسی حالت میں روزے رکھو، اسی حالت میں نماز پڑھو، کیونکہ ایسی نماز، ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے کہ نہیں تھے میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے نبی بننے سے پہلے جب کہ آپ جوان تھے، بیت اللہ تعمیر کنہوں نے کیا تھا؟ مکہ والوں نے کیا تھا، اور آپس میں عہد کیا تھا کہ اس کے اوپر صرف حلال کی کمائی لگائیں گے۔ نبی علیہ السلام بھی اس نیک عمل میں شریک ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ نے بیت اللہ تعمیر کیا، وہی اس کے متولی تھے، حج وہ کرتے تھے، مینا مزدلفہ میں وہ جاتے تھے، حاجیوں کی خدمت وہ کیا کرتے تھے، تلبیہ جب پڑھتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ اصل اللہ ہے، اور یہ لات عزا ہبل یہ اصل نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے اللہ ملتا ہے، ان سے رابطہ کرتے ہیں تو یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان سیڑھی ہیں، اللہ تک سیڑھی کے بغیر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی وزیر اعظم کے پاس جانا ہو، بادشاہ کے پاس جانا ہو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، درمیان میں کلرک ہوتے ہیں، سیکٹری ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ نعوذ باللہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں، دنیاوی وزیر اعظموں کی طرح محتاج سمجھ لیا ہے۔ دنیاوی وزیر اعظم تو ایک وقت میں کئی لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا، نہیں سمجھ سکتا، ایک زبان جانتا ہے، 2 جانتا ہے، 3 جانتا ہے، اس کو سیکٹریوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو کلرکوں کی بھی ضرورت ہے، اس کو ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت ہے، مترجم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ اتنی نیکیاں کرتے تھے، لیکن چونکہ توحید میں پاک صاف نہیں تھے، توحید میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ کر رکھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان شمار نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان سے جہاد کیا، ان کے اوپر تلواریں چلائیں، ان سے لڑائیاں ہوئیں، ان سے اختلافات پیدا ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر توحید ٹھیک نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جتنی بھی نیکیاں آپ کرتے رہیں سب ضائع ہیں، ان کا دنیا میں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو روزوں کا بھی یہی حال ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کرتے۔ کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جرم یہ ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کفروا باللہ، اللہ کے منکر ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے منکر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آدمی پورے سال روزے رکھتا رہے، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا
بھوک پیاس کے علاوہ ان روزوں میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے روزے رکھنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ روزہ رکھنے والا کون ہو؟ مسلمان ہو، صحیح معنوں میں مسلمان ہو، صرف کلمہ نہ پڑھتا ہو، صحیح معنوں میں مسلمان ہو. ورنہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے اکثر شرک کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی، وہ میرے دوست یہ ہے دھیان سے سنیں جو کہتے ہیں آج کل دنیا میں کہیں شرک نہیں ہے، آپ ویسے ہی شرک کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی شرک کے خلاف بولتے رہتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرتا. میرا رب کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں ان میں سے اکثر شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت بھی ایسے ہے. آپ آج بڑے بڑے درباروں پہ چلے جائیں تو جو ان درباروں پہ لوگ آتے ہیں ان میں سے قبر والے کے لیے دعا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، قبر والے سے ڈائریکٹ مانگنے والے یا قبر والے کے وسیلے واسطے کے سے اللہ سے مانگنے والے زیادہ ہوتے ہیں. وہی چکر ہے. اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. 23واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا کہ ان لوگوں سے جب پوچھا جائے جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی پکڑ رکھے ہیں، اور کیا پکڑ رکھے ہیں؟ ولی پکڑ رکھے ہیں. ان سے پوچھا جائے ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو سجدے کیوں کرتے ہو، ان کے نام پہ جانور ذبح کیوں کرتے ہو، ان کے لیے طواف کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. پتہ چلا اہل مکہ بھی اصل کس کو سمتے تھے؟ اللہ کو. لیکن عقیدہ غلط یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، سننے کے لحاظ سے میں قریب ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، سیڑھیوں کی ضرورت ہے، وسیلوں کی ضرورت ہے. سیکٹریوں اور کلرکوں کی مثالیں دی جاتی ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی بادشاہوں کی طرح ہوں. دنیاوی بادشاہ کمزور مخلوق ہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کی ذات کامل اور مکمل ہے. اور کہیں پہلے مکہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جی اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ سفارچی ہیں. ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست یہاں پہ بیٹھا سوچ رہا ہو کہ یہ مولانا کون سی آیتیں، بتوں کی آیتیں ہمارے اوپر پڑھ رہے ہیں. کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ہمارے قبر والے تو بزرگ ہیں، وہ تو اچھے بھلے انسان تھے، اور یہ آیتیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ تو بتوں والی ہیں. میرے بھائی، اسی غلط فہمی نے مسلمانوں کو مکمل طور پہ توحید کے اوپر نہیں آنے دیا. عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لات جو تھا کان رجولن، یہ ایک آدمی تھا. لات کیا تھا؟ اور صرف بت نہیں تھا، کان رجولن. عبداللہ ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں، حوالہ بخاری کا دے رہا ہوں، کہہ رہے ہیں لات ایک آدمی تھا اور یہ بزرگ تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں، وہ لوگ جب ان کے ایسے بزرگ فوت ہو جاتے ان کے نام پہ یادگار بنا لیتے. تو مقصود کیا ہوتا تھا؟ یادگار خود مقصود نہیں ہوتی تھی، یادگار کے پیچھے شخصیت جو تھی ان کے ذہنوں میں موجود ہوتی تھی. ایسے ہی جیسے آج ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے قبروں پہ آتے ہیں، قبروں کے پتھر ان کو وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ قبر کے اندر جو شخصیت ہوتی ہے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے شفا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، وہ بھی شرک تھا، یہ بھی شرک ہے. تو روزہ اسی کا قبول ہوگا جو توحید کے اوپر ہوگا، جو ایمان کے اوپر ہوگا، جو اسلام کے اوپر ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ روزہ رکھنے سے جن کے گناہ معاف ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، توحید کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، اسلام کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں،
روزے کی پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. دوسری اور تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، صاحب عقل ہونا. جو مینٹل ہو، جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہے. اور اگر کوئی مینٹل ایسا ہے جو کبھی مینٹل ہوتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے، جن دنوں وہ صحیح ہوگا ان دنوں کے روزے اس کے اوپر فرض ہیں، جن دنوں مینٹل ہوگا ان دنوں کے روزے اس کے اوپر فرض نہیں ہیں. ایسے ہی بچہ جو ہے، صحابہ کرام بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، روزہ کی ترغیب دیا کرتے تھے، روزہ رکھنے پہ انعام دیا کرتے تھے، روزہ رکھواتے اور پھر انہیں کھلونے دیتے تاکہ لالچ لگے رہے اور روزہ توڑ نہ دیں. لیکن بچے کو پر روزہ فرض نہیں ہے. میرے بھائیو، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اسے کوڑے سے مارا، اس کی پٹائی کی اور پھر اس سے کہا کہ شرم کرو، ہمارے بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں اور تو اتنا بڑا ہو کے روزے نہیں رکھتا. یہی مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، یہی مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کا بچہ جو 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ابھی چھوٹا ہے، روزہ رکھے گا اس کی پڑھائی خراب ہوگی، امتحان کیسے دے گا؟ اللہ اکبر! یہ دنیاوی امتحان آپ کو یاد رہے اور آخرت کا بڑا امتحان آپ بھول گئے، وہاں آپ کا بیٹا کیسے کامیاب ہوگا؟ بلکہ اس کی وجہ سے آپ بھی پھنس جائیں گے، اس لیے کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. اس کو روزہ رکھنے کا آرڈر دینے کی بجائے آپ ادھر پیش کر رہے ہیں کہ اس کے امتحان ہیں، اس کے ایگزام ہیں، اگر روزہ رکھے گا، بھوکا رہے گا تو امتحان میں پاس نہیں ہو سکے گا. میرے بھائی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. تو بہرحال روزہ رکھنے کی شرائط کیا ہوئی؟ پہلی مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پہ صاحب عقل ہونا، تیسرے نمبر پہ بالغ ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا اپنے شہر میں موجود ہو. اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوڑے گا اتنے روزے اسے بعد میں رکھنا ہوں گے، وہ اس کے ذمے ہوں گے. ایسے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کو بھی شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ بیماری کے دنوں میں روزے چھوڑ دے، جب ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے تو بعد میں اتنے روزے رکھ لے جتنے رمضان میں روزے اس نے چھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ دیگر دنوں سے روزوں کی گنتی پوری کر لے. میرے بھائیو، روزوں کا موضوع ایک لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گاہے بگاہے گفتگو ہوتی رہے.